आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़े हुस्न माशरत शेयर करेंगे। बावजूद अलो मर्तबत के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर मतवाज़े थे। आपके तवाज़े का ये आलम था कि बारगाहे इलाही से एक फ़रिश्ते ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया कि आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि अगर आप चाहे तो पैगम्बरी के साथ बंदगी और फ़िक्र इख्तियार करें, और अगर चाहें तो नबूवत के साथ बादशाहत और अमीरी ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगम्बरी के साथ बंदगी को पसंद फरमाया। इसके बाद हजूर अनवर तकिया लगाकर खाना ना खाते और फरमाते कि मैं खाना खाता हूँ जैसे बंदा खाया करता है, और बैठता हूँ जैसे बंदा बैठा करता है। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब पर टेक लगाए निकले। हम आपके लिए खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खड़े मत हो जैसा कि अजमी एक दूसरे की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी ने एक दूसरे को दशनाम दी। मुसलमानों ने कहा, कसम है इस ज़ात की जिसने मोहम्मद को तमाम जहां वालों पर बरगज़ीदा किया। यहूदी ने कहा, कसम है इस ज़ात की जिसने मूसा को तमाम जहान वालों पर बरगज़ीदा किया। इस पर मुसलमान ने हाथ उठाकर यहूदी के एक थप्पड़ मारा। यहूदी जनाब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अपना और मुसलमान का हाल बयान किया। आपने मुसलमान से फरमाया कि तुम मुझे मूसा पर फजीलत ना दो, क्योंकि लोग क़यामत के दिन बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मैं सबसे पहले होश में आऊँगा। नागाह मूसा पर अर्श की एक तरफ को पकड़े हुए होंगे। मुझे मालूम नहीं कि वो इनमें से होंगे जो बेहोश हुए हों और फिर होश में आए, या इनमें से होंगे जो बेहोश होने से मश्तना रहे। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, ए बेहतरीन हल्क, आपने फरमाया कि खैरुल बरिया तो इब्राहीम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन शहीर बयान करते हैं कि मैं बनु आमिर के वफ़द में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। हमने कहा, आप हमारे आका हैं। आपने फरमाया, आका खुदा है। बस हमने कहा कि आप फजल व करम में हम सब से अफजल व आज़म हैं। आपने फरमाया, तुम ये कहो या इससे भी कम कहो, देखना शैतान तुम्हें अपना वकील न बना ले। अदी बिन हातम ताई पहले ईसाई थे जो अपने कौम के सरदार थे और गनीमत में सबसे हस्बो कायदा जाहलियत चौथा हिस्सा लिया करते थे। जब इनकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत की खबर पहुंची तो वो भागकर मुल्क शाम को चले गए। इनकी बहन पीछे रह गई और गिरफ्तार होकर बारगाह रिसालत में आई। इसने अर्ज किया कि आप मुझ पर एहसान कीजिए, खुदा ताला आप पर एहसान करेगा। चनाचा अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुराक पोशाक और सवारी देकर इसकी कौम के एक काफिले के साथ रवाना फरमा दिया। वो शाम में अपने भाई के पास पहुंच गई। अदी को शक था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह या पैगंबर। बहन ने मशवरा दिया कि तुम खुद हाजिर खिदमत होकर देखाओ। चनाचा अदी वो बयान करते हैं कि जब मैं मदीना पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे। मैंने इस्लाम अर्ज़ किया। आपने पूछा कि तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया कि मैं अदी बिन हातम ताई हूँ। ये सुनकर आप खड़े हो गए और मुझे अपने घर ले चले। नागा एक मस्कीन बुढ़िया किसी हाजत के लिए हाजिर खिदमत हुई। वो कहने लगी, ठहरिए चनाचा। आप ठहर गए और वो देर तक कुछ अर्ज़ करती रही। ये देख कर मैंने अपने दिल में कहा कि यह बादशाह नहीं है। फिर आप मुझे अपने घर ले गए। आपने एक तकिया जो खजूर की छाल से बना हुआ था मेरी तरफ फेंका और फरमाया कि इस पर बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं, आप इस पर तशरीफ़ रखिए। आपने फरमाया कि तुम ही इस पर बैठो। चनाचा हस्बुल अरशाद मैं इस पर बैठ गया और आप ज़मीन पर बैठ गए। ये देखकर
میں نے اپنے دل میں کہا کہ بادشاہ کا یہ حال نہیں ہوا کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا عدی بن حاتم کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم غنیمت کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین میں جائز نہیں۔ میں اس سے پہچان گیا کہ آپ پیغمبر مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عدی، شاید تم اس لیے دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب اور تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے دشمن بہت اور صاحب ملک و سلطنت ہیں، مگر عن قریب مسلمانوں میں مال کی وہ کثرت ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا، اور تم عن قریب سن لو گے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے مکہ میں پہنچ کر بیت اللہ کا حج کیا کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور تم عن قریب سرزمین بائبل میں سفید محلات پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن لو گے۔ یہ سن کر میں اسلام لایا۔ حضرت عدی فرمایا کرتے تھے کہ ان کی 3 پیش گوئیوں میں سے دوسری اور تیسری پوری ہو چکی ہے اور پہلی پوری ہو کر رہے گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو مداح میں مبالغہ کرنے سے روکتے اور فرماتے، میری مداح میں تمہیں مبالغہ نہ کروں جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کو مداح میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ آپ اپنے اہل خانہ خدام اور اصحاب سے نہایت تواضع سے پیش آیا کرتے اور اپنے دولت خانہ میں اہل خانہ کے کاروبار کیا کرتے۔ آپ نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت انس نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ اس عرصہ میں آپ نے کبھی ان کو اف نہ کہا اور نہ یوں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہ کیا۔ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خادم پانی کے برتن لے کر حاضر ہوتے۔ آپ ان میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے تاکہ ان کو شفا اور برکت ہو۔ آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلتے اور ان کی حاجت و براری فرماتے۔ مدینہ کی لوڈیاں آپ کا ہاتھ مبارکہ پکڑتی اور اپنے کاموں کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ آپ بیماروں کی عیادت فرماتے، چنانچہ کے پیچھے چلتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، دراز گوش پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اوروں کو بٹھا لیتے۔ چنانچہ بنی قریظہ کی لڑائی کے دن آپ دراز گوش پر سوار تھے، جس کی مہار اور پالان پست و حرما کا تھا۔ حجۃ الوداع میں جس کھجاوے پر آپ سوار تھے، جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو ازروئے تواضع سر مبارک کو اس قدر جھکا لیا کہ کھجاوے سے آ لگا۔ غزوہ بدر میں 3 مجاہدوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ ابو لبابہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیل تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے کہ آپ نہ اتریں، ہم آپ کے بدلے پیدل چلتے ہیں، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تمہاری نسبت اجر و ثواب سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ آپ اپنے نال مبارک کو اپنے آپ پیوند لگاتے، اپنے کپڑے خود سیتے، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے، جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو اس کا احترام کرتے، جب تک کہ بعض وقت اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دیتے۔ جب آپ کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے، جب مصافحہ کرتے تو اپنے ہاتھ نہ ہٹاتے جب تک دوسرا شخص نہ ہٹاتا، اور اس سے اپنے روئے مبارک نہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ پھیر لیتا۔ آپ اپنے زانو اپنے ہم نشین سے آگے بڑھا کر نہ بیٹھا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ ایک شخص اجازت لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اندر آیا۔ آپ نے اسے دروازے میں دیکھتے ہی فرمایا کہ قبیلے کا یہ شخص برا ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے اس کے سامنے کشادہ روئی اور انبساط ظاہر کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے اس شخص کو دروازے میں دیکھا تو ایسا فرمایا، مگر اس کے روبرو تازہ روئی اور انبساط ظاہر کیا۔
آپ نے فرمایا اے عائشہ تو نے مجھے فحش کب پایا؟ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک منزلت کے لحاظ سے سب سے برا وہ شخص ہوگا جس سے لوگ اس کی فحش سے بچنے کے لیے کنارہ کرتے ہیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش کرنے والے نہ تھے اور نہ کسی پر لعنت کرنے والے اور نہ گالی دینے والے تھے۔ جب آپ کسی پر عتاب فرماتے تو یوں ارشاد فرماتے اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ ایک سفر میں آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری درست کر لو۔ ایک نے کہا اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ ہے، ایک اور بولا پکانا میرے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے دیے تم پر ممتاز کروں، کیونکہ خدا تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں ممتاز بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ آپ اپنے اصحاب کرام کی دل جوئی اور تحت میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ فرماتے۔ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اپنی حاجت عرض کی۔ وہ آپ کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو یہ تھی آج کی باتیں ہماری پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور آئندہ کے بعد بھی ہم آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں لے کے آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔